Part 4 Novel Al-Pakistan. نقاش احمد نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے گلی کی دائیں جانب بوسیدہ گھروں کی دیواروں پر چپکی چپچپاتی سبز کائی کے جالے کے اندر رینگتے پانی کی لکیر پر نظر دوڑائی۔ رات کی سیاہی میں پانی کے رینگنے کی آواز سانپ کی سرسراہٹ جیسی تو سنائی دے رہی تھی، مگر باقی منظر دھندلایا ہوا تھا۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بعد باقی بچے سگریٹ کو تیز کش لے کر ختم کرنا چاہا، اس سے پہلے کہ اس کا دھیان اپنے ارد گرد کی اشیاء کی تفصیلات کو کریدنے کی طرف جاتا۔ اسے اس شام ہلکا ارباب ذوق میں پڑھی گئی غزل کے مصرے یاد آنے لگے۔ خود غزل گو شاعر ہونے کی وجہ سے اسے ساتھی شاعر ایوب خاور کی غزل کے مصروں کو منو ان دہرانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ بہت دنوں بعد اپنی غزل کے علاوہ کسی اور کا کلام اس کی زبان پر چڑھا تھا۔ 7 سروں کا بہتا دریا تیرے نام، ہر سر میں ہے رنگ دھنک کا تیرے نام۔ ظالم نے موسیقیت سے لبریز کیسی غزل کہی ہے، جس کے مصروں میں سر اور لفظوں میں دھنک ہے، جس پر سر دھننے کو جی چاہتا تھا۔ اس نے ساتھی شاعر کی اس غزل پر اپنے اندر داد کے جذبے کو ابھرتے محسوس کیا۔ نقاش احمد کا وہ دوست شاعر جو پاکستان ٹی وی کا پروڈیوسر بھی ہوا کرتا تھا اور اسے بارہا ٹی وی اسٹیشن بلا چکا تھا، اسی ٹی وی اسٹیشن کی عمارت کے اوپر نصب اونچے اینٹینا کی جلتی بجھتی سرخ بتیاں اسے اس رات کے اندھیرے میں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ اس ٹی وی اسٹیشن کی عمارت ان بوسیدہ گھروں پر مشتمل محلوں سے زیادہ دور نہ تھی، اور وہ اس عمارت کے پاس سے گزرتا ہوا بھی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا، مگر وہ جلیل کی کتاب لٹانے کی خاطر راہ میں پڑنے والے اس محلے کی طرف نکل آیا تھا۔ یہ محلہ بھی پورے علاقے میں اپنی نوعیت کا انوکھا محلہ تھا، جو ایک بڑے احاطے کی صورت آباد تھا۔ احاطے کے درمیان میں ایک وسیع میدان تھا، جس کے گرد حال ہی میں لوہے کے جنگلے کا حصار بنایا گیا تھا، جس کے بارے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ معزول وزیر اعظم کے تینوں ادوار کے دوران اس نے اپنے پورے شہر میں اپنی فیکٹریوں سے لوہے کے جنگلے بنوا کر لگا دیے تھے۔ جنگلے کے اندر میدان میں ایک طرف بچوں کے پارک کی جگہ 2-3 جھولے لگا کر مختص کر دی گئی تھی۔ علاقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو باقاعدہ پارک کی صورت اگلے الیکشن کے قریب کے دنوں میں ڈھالا جائے گا۔ اسے ان جھولوں کو دیکھتے ہوئے گزشتہ الیکشن کے دن یاد آئے، جس میں اس کا پرانا ہمسایہ میاں اعجاز ایم پی منتخب ہوا تھا۔ وہ بے ترتیب باتوں کے اوپر تلے یاد آتے چلے جانے سے اکتا کر ایک اور سگریٹ جلانے کے لیے رکا۔ اس نئے سگریٹ کے پہلے کش کے دھوئیں کو اندر کھینچتے ہوئے اس نے اس اندھیری رات میں جلیل کے گھر کو جنگلے کی دوسری جانب ڈھونڈنا چاہا۔ تاریکی کی قطار میں ایک ساتھ جڑے ان پرانے گھروں میں سے جلیل کا گھر ڈھونڈنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس نے 2-2.5 فٹ اونچے کھڑے اس جنگلے کے اوپر ایک جس لگائی۔ کتاب اس کی بغل سے نکل کر جھولوں کے آس پاس کی ریتلی زمین پر گر پڑی۔ اس کے دائیں سینڈل کی نوک ایک اینٹ کے ساتھ رگڑی تو اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی خاطر جھولے کا سہارا لینا چاہا۔ جھولا اس کے جھولتے ہاتھ کو کھینچتا ہوا اس کے جسم کو مزید آگے گھسیٹتا چلا گیا۔ بالآخر اس کے قدم توازن کی حالت میں آئے تو اس نے خود کو جھولے پر پیٹ کی طرف سے جھولتا پایا۔ اسے جب یہ احساس ہوا کہ وہ کسی چوٹ کا شکار ہوئے بغیر حالت توازن میں آ چکا تھا تو اس کی ہنسی چھوٹ پڑی، بچت ہو گئی۔ وہ اسی بوکھلائی سی ہنسی میں خود سے بولا۔ مکمل توازن کی صورت پکڑنے سے پہلے اسے 3-4 بار مزید جھولنا پڑا۔ اس کا سگریٹ کسی مدھم انگارے کی صورت کتاب کے قریب سلگتا نظر آیا۔
اس نے پہلے کتاب اٹھائی اور پھر سلگتے سگریٹ کے اوپر سے مٹی اور ریت کو جھاڑتے 3-4 کش اوپر تلے کھینچے اور پھر سے اندھیرے مکانوں کی تاریکی کو جھاڑنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ اس احاطے کے گردا گرد کے ان مکانوں میں سے کہیں کوئی اس کو گرتا دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی تو جاگ رہا ہوگا اور شاید کوئی باہر بھی جھانک رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے 20-25 برسوں پہلے کا یہ محلہ یاد آیا۔ یہ مکان تب بھی ایسے تھے مگر بیچ کا میدان اور اس کے گردا گرد جنگلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس سے اس خالی میدان والی جگہ کی کئی شکلیں یاد آئیں۔ ایک وقت یہ جگہ سالوں تک جوہڑ کی صورت پڑی رہی، جہاں ہر موسم کی بارشوں کا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا۔ پھر یہ جگہ کارپوریشن کی طرف سے پانی کی رسائی کے نئے نظام کے زمانے میں کم و بیش 5 برس خندقوں اور ٹیلوں کی صورت میں پڑی رہی۔ ان دنوں یوں لگتا تھا کہ کارپوریشن کے ٹھیکیدار اس احاطے کو کھودنے کے بعد بھول گئے تھے۔ ٹھیکیداروں نے خندقوں سے نکلنے والی مٹی کو ٹیلوں کی صورت چھوڑ دیا تھا۔ بچوں کو یہ ٹیلے بہت بھاتے تھے۔ وہ گرمیوں کی شاموں میں خصوصاً ان ٹیلوں کو مری کی پہاڑیوں کے متبادل استعمال کیا کرتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ محلے کے ایک معزز حاجی چھلے نے کارپوریشن کے ادھورے کام کی خوب بدنامی کی، جس کے نتیجہ میں وہ خود ایک علاقائی سیاستدان بن گیا تھا۔ نقاش احمد ادھر ادھر کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے اور سگریٹ کا آخری کش کھینچتے جلیل کے گھر کی سمت پھر سے چلنے لگا۔ کتاب دوبارہ سالم حالت میں اس کی بغل میں آ چکی تھی۔ اچانک اسے دائیں ہاتھ کے ایک مکان کے اوپر والے چوبارے کا بلب جلتا نظر آیا۔ وہ ذرا محتاط ہو گیا کہ جیسے کسی کی نگرانی میں آ رہا تھا۔ اس نے بلب جل اٹھنے والے چوبارے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے واہمہ ہوا کہ جیسے کوئی عورت اسے پردے کی درز کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس جلتے بلب کی مدھم روشنی کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ اسے جلیل کے گھر کا سبز دروازہ ٹھیک سے دکھائی دینے لگا۔ اس نے جلیل کی دہلیز پر پہنچ کر لمحے بھر کے لیے سوچا کہ اتنی رات گئے اس کے دروازے پر دستک دی جائے یا نہ دی جائے۔ پھر یہ سوچ کر اس نے جلیل کا کنڈا کھڑکھڑایا کہ اس نے اسے بتایا ہوا تھا کہ وہ حلقے کے اجلاس کے بعد اس کے گھر آئے گا۔ یوں بھی اسے یاد آیا کہ اب الٹے پاؤں واپس جانا کسی چھپی در سے دیکھنے والے کے لیے وہ کوئی مشکوک شخص ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہلتے پردے کی جانب دوبارہ دیکھا۔ اسے پردے کے پیچھے دوپٹے کا پہلو سا دکھائی دیا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر کس کا تھا۔ وہ اس محلے کے کئی لوگوں کو جانتا تھا۔ اسے حیرت صرف بلب جلنے اور پردے کے پیچھے سے دوپٹے کے پلو بار بار سرکنے سے ہو رہی تھی۔ نقاش کو تاک جہان کی عادت کبھی بھی نہ رہی تھی، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب وہ نوخیز جوان تھا۔ اسے جلیل کی دہلیز پر کھڑے کھڑے خیال آیا کہ اس کی شاعری میں عشق و محبت اور فراق و وصال کی ساری باتیں جھوٹی تھیں، مگر میری شاعری میں عشق و محبت اور فراق و وصال کی باتیں ہیں ہی کہاں؟ اگر کچھ ہیں بھی تو اکتسابی اور فرضی نوعیت کی ہیں، اور کچھ ان دنوں کی جب اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے دستک اب کی بار دروازے کے باہر لٹکی کنڈی کو زور سے کھڑکا کر دی، جیسے وہ جلیل سے زیادہ پردے کے پیچھے چھپے ہیولے کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی چور و چکا نہیں۔ کون ہے؟ بالآخر اندھیرے اور سناٹے کو چیرتی جلیل کی گرجدار آواز سنائی دی۔ میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے پٹ سے دروازہ کھلا اور اندھیری ڈیوڑی کے پیچھے مدھم سا بلب ٹمٹماتا دکھائی دیا۔ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ جلیل نے دروازے کا ایک پٹ کھولتے ہوئے نقاش کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اس نے کھسیانی اور مذاقیہ ہنسی کے درمیان کی آواز نکالی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ جلیل نے آنکھیں ملتے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس نے اپنی ہنسی کے بے اعتبار معیار کو جیسے برقرار رکھنا چاہا۔ جلیل اسے ڈیوری سے گزارتا اپنے کمرے کے اندر لے آیا، جہاں داہنی طرف پرانی طرز کی ایک مسہری بچھی تھی۔ اس نے بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا چاہی۔
مسحری کی پائنتی کی جانب ایک کرسی تھی جس کے اوپر ایک ٹی وی دھرا تھا اور اس کے اوپر ایک وی سی آر جھول رہا تھا۔ نقاش مسحری کی پائنتی کے اوپر دھرے کتابوں کے ڈھیر کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے اپنے لیے جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں جلیل صندوقوں کے ایک مینار کے اوپر سے سگریٹ کی ڈبیا اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 2 سگریٹ سلگائے، ایک نقاش کی طرف بڑھایا، دروازے کے کھلے پٹ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو ٹکائے۔ جلیل اپنا آدھا سگریٹ ختم کر چکا تو اس نے نقاش کو چائے کا پوچھا۔ چائے کے لیے اماں کو نہ اٹھانا، نقاش بولا۔ چائے کا سامان اسی کمرے میں پڑا ہے، جلیل نے موڑے کے پیچھے بجلی کی ایک کیتلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نقاش کو کیتلی کے ساتھ 2 مگ پڑے نظر آئے۔ جب جلیل کیتلی میں پانی بھرنے اور مگوں کو دھونے کے لیے نکل رہا تھا تو نقاش نے اپنے کھوکھلے کہکہوں کے جلوں میں جملہ کسا، آدھی رات کو پانی بھی ہے اور بجلی بھی، اس سے بہتر وقت چائے بنانے کا کون سا ہو سکتا ہے؟ جلیل اس کے جملے کو سنا انسنا کرتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نقاش نے مسحری پر دھری کتابوں کی ڈھیریوں میں سے اپنا شعری مجموعہ نکالا اور اس کے سرورق کو یوں توجہ سے دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سرورق پر اپنے دوست خلیل الرحمن کی خطاطی پر غور کرتے کرتے اس کے موٹے ہونٹوں پر اپنی کتاب شائع ہونے کی کامیابی کا احساس ایک بدی سی مسکراہٹ کی صورت ابھرا، جسے جلیل نے چائے کی کیتلی اور مگوں کو دھونے کے بعد واپس کمرے میں داخل ہوتے بھانپا۔ کیا صرف اپنی ہی کتاب کو پڑھتے رہتے ہو؟ جلیل نے کیتلی کی تار کو پلگ میں لگاتے ہوئے کہا۔ اسے بھی کہاں پڑھتا ہوں، بس دیکھتا رہتا ہوں، نقاش نے بدستور سرورق پر نظریں جمائے جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کبھی گھر بھی جاتے ہو یا نہیں؟ جلیل نے ایک دم بات بدلی، جیسے ادب اور کتابوں سے زیادہ اہم موضوع وہ اب چھیڑنے جا رہا تھا۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کبھی گھر سے باہر بھی نکلتے ہو یا نہیں؟ الٹا نقاش نے سوالیہ انداز میں فکرے پر فکرہ کسا۔ یار تمہاری کتاب کے علاوہ یہاں پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہے، ان کو پڑھنے کی خاطر آوارہ گردی چھوڑنا پڑتی ہے۔ جلیل نے بالآخر گرم پانی کو مگ میں انڈھیلتے جیسے سنجیدگی کو اپنے اوپر تان لیا۔ یار شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا بھلا مکان تمہارے پاس ہے اور تمہاری بہنیں بھی بیاہی جا چکی ہیں، تمہاری ماں کو رونق چاہیے۔ نقاش جلیل پر اپنے جملوں کی بوچھاڑ جاری رکھے ہوئے تھا۔ تم جس طرح اپنے بچوں اور بیوی کو خوار کر رہے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہارے بیوی بچوں کا بھی حوصلہ ہے جو وہ تمہیں پورا دن، پوری شام اور بعض اوقات تو پوری رات دیکھے بغیر گزار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کس قسم کے باپ اور شوہر ہو، جلیل بولا۔ بھوسڑی کے جیسی میری زندگی ہے، تم تو کیا بڑے بادشاہ بھی مجھ سے جلیں۔ میری بیوی اور میرے رشتہ داروں کے 8 گھر ہماری گلی میں ہیں، وہ سب آپس میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ انہیں میری موجودگی یا غیر موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، میری بیوی استانی ہے، بینک کے ہیڈ آفس نے مجھے PRO کے طور پر رکھا ہوا ہے، یوں سمجھو کہ وظیفہ لگا ہوا ہے۔ تمہیں میں جو آزاد چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہوں تو تم بھوسڑی کے جلتے ہو۔ نقاش احمد نے عادتاً کھسیانی کہکہوں اور تھوکوں کے آمیزے میں سگریٹ کو پھونکتے اور چائے کی چسکیاں لیتے جیسے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ جلیل نے اس کے چہرے پر مسلسل نظریں جمائے جواب دیا۔ چھوڑو روز کی بک بک، یہ بتاؤ کہ حلقے کا اجلاس کیسا رہا؟ کون آیا تھا؟ یار اس ٹی وی پروڈیوسر کی غزل اچھی تھی، مطلع سنو۔ نقاش احمد نے باقاعدہ گنگنانا شروع کر دیا۔ واہ اچھا ہے۔ جلیل کو نقاش کی گنگناہٹ رات کے اس پہر کسی بھولے بسرے گیت کی طرح لگی۔ یار اماں تو سوئی ہوئی ہے نا؟ نقاش کو گلا صاف کرتے ہوئے خیال آیا۔ اماں دعا کھائے پچھلے کمرے میں سوئی پڑی ہے، جلیل یوں بولا جیسے وہ اس غزل کو نقاش کی گنگناہٹ میں سننا چاہ رہا تھا۔ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، صبح دفتر بھی پہنچنا ہے۔ نقاش نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر رات کا 1:30 بجا تھا۔
نقاش احمد کو صبح دفتر 16واں سگریٹ پھونکنے اور چائے کا 7واں پیالہ پینے کے دوران ایم ڈی کا فون آیا اور اسے فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ لگتا ہے تمہیں گورنر آفس نے اپنے سپیچ رائٹر کے طور پر چن لیا ہے، ایم ڈی نے نقاش کو کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ تو سر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نقاش نے حسب عادت ہونک صورت بنا کر ایم ڈی کا مشورہ لینا چاہا۔ جاؤ جشن مناؤ، وہاں تمہارے تعلقات بنیں گے، ترقی ہوگی، ایم ڈی نے جواب دیا۔ مگر سر شاید وہاں کام بھی کرنا پڑے گا، نقاش نے بیچارگی کا اظہار کیا۔ یہاں فارغ بیٹھے بیٹھے تھکے نہیں، ایم ڈی تنزن بولا۔ اگلے روز نقاش احمد گورنر ہاؤس میڈیا سیل کے سربراہ کے سامنے بیٹھا اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ سر مجھے گورنر ہاؤس کی پریس ریلیز اور تقریریں لکھنے کے قابل کیوں سمجھا گیا؟ نقاش احمد نے پنجاب گورنر کے پریس سیکرٹری عزیز احمد سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے تم پسند ہو، مجھے تمہاری شاعری بھی پسند ہے، تم پہلے بھی سرکاری ملازم تھے، ہم نے تمہیں ڈیپوٹیشن پہ ادھر منگوا لیا ہے۔ عزیز احمد نے نقاش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سر آپ سے پرانا تعلق ہے، مگر آپ کے ساتھ کام کرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ اپنی ٹیم سے بہت کام لیتے ہیں اور میں کام چور ہوں۔ نقاش نے بے ہنگم سا کہا لگاتے ہوئے کہا، تم کام چور نکمے نہیں، چلو چھوڑو ان بیکار کی باتوں کو، تمہیں تمہارا اسسٹنٹ تھوڑی دیر میں تمہارا کمرہ دکھائے گا، آج سے ہی کام شروع کرو، ایک پریس ریلیز تیار کر کے اپنے اسسٹنٹ کو دو جو گورنر صاحب کی ایک پریس ریلیز تیار کر کے اپنے اسسٹنٹ کو دو جو گورنر جنرل صاحب کی جانب سے آج سول ہسپتال کے ایک نئے وارڈ کے افتتاح کے سلسلہ میں ہے، تمہارا سیکرٹری تمہیں ساری تفصیلات بتا دے گا۔ سر گورنر جنرل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نقاش نے حیرت سے پوچھا۔ یار اپنے گورنر صاحب فوجی جرنیل بھی ہیں، لہذا ہم انہیں گورنر جنرل کہتے ہیں۔ ویسے انہیں شاعری کا شوق ہے، میں نے انہیں تمہارے بارے بتایا تھا، انہوں نے تمہارا شعری مجموعہ مانگا ہے، کل لیتے آنا، عزیز احمد نے کہا۔ نقاش احمد سب سے پہلے تو اپنے آفس سے متاثر ہوا، وہ یہ سوچ کر نروس تھا کہ نوکری میں یہ ترقی اسے راس بھی آئے گی یا نہیں۔ اس کا اسسٹنٹ حمید اللہ اپنے لباس اور حلیے سے اس کا باس لگتا تھا۔ حمید اللہ چست پینٹ کوٹ اور بلو شرٹ کے اوپر لال ٹائی باندھے ایک بانکا سا نوجوان تھا، جبکہ نقاش احمد 20 سال پرانے سفاری سوٹ میں خود کو چغت سا محسوس کر رہا تھا۔ سر آپ کے لیے کافی بھجواتا ہوں، چند گھڑی آرام کر لیں، میں جلد ہی آپ کو صاحب کے وزٹ کی انفارمیشن دیتا ہوں۔ قریب 5 منٹ کی سپیچ تیار کر دیں جو صاحب گاڑی میں ہی پڑھیں گے۔ 1 بجے ہم سب گورنر ہاؤس پریس کی گاڑی میں صاحب کے ساتھ جائیں گے، ایک فوٹوگرافر اور ایک ویڈیوگرافر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ واپسی پر آپ پریس ریلیز بنا دیجیے گا، میں اور ٹائپسٹ تصویریں، ویڈیو کلپس اور پریس ریلیز میڈیا کو ای میل کر دیں گے۔ حمید اللہ کی اس ساری بریفنگ نے نقاش احمد پر اس کے سارے کام کی نوعیت جیسے آشکار کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نقاش احمد کی گورنر صاحب کے لیے تقریر تیار تھی۔ حمید اللہ نے تقریر پڑھنے کے بعد نقاش کو داد دی، پھر یہ تقریر عزیز احمد کے پاس گئی، اس نے اس کو پڑھنے کے بعد نقاش کو انٹرکام فون پر سراہتے ہوئے کہا، اس پوسٹ پر آنے کے لیے کئی سفارشی تیار تھے، مگر میں نے محمد زمان کے انتقال کے روز ہی طے کر لیا تھا کہ ان کی جگہ میں تمہیں لاؤں گا، سر مہربانی کیجیے گا اس پوسٹ پر کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے۔ نقاش احمد نے حسب معمول احمقوں کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں گورنر صاحب کے ساتھ ان کا اے ڈی سی، سیکیورٹی آفیسر، 6 سیکیورٹی گارڈز، پریس سیکرٹری عزیز احمد اور ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر افتخار تھے۔ گورنر صاحب کی پچھلی قطار میں چند اور سیکیورٹی گارڈ، حمید اللہ، نقاش احمد، فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر، چند صحافی اور ہسپتال کا کچھ انتظامی عملہ تھا۔ گورنر صاحب اور ان کے عملے کے سبھی افراد کو ہسپتال کے کانفرنس ہال میں لے جایا گیا جو ڈاکٹروں، مریضوں، نرسوں اور علاقے کے عمائدین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ گورنر صاحب اس کی لکھی ہوئی اور حمید اللہ کے ہاتھوں کی ٹائپ کردہ تقریر کو ایک سبز رنگ کے فولڈر میں رکھے اسٹیج کی جانب روانہ ہوئے۔ عزیز اللہ، اے ڈی سی، ڈاکٹر افتخار اور علاقے کا ناظم اسٹیج پر نمایاں دھری کرسیوں پر گورنر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔
سیکیورٹی گارڈوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ڈاکٹر افتخار نے خطبہ ابتدائیہ پیش کیا۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے لکھی تقریر کا فولڈر کھولے بغیر بات چیت شروع کی۔ انہوں نے ہسپتال کی ترقی کو پاکستان کی ترقی اور اسلام کی بلندی سے تشبیہ دینے کے بعد ان مخیر حضرات کو سراہنا شروع کیا جن کی مدد سے وہ نیا وارڈ تعمیر ہوا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اسلام میں خیرات کی برکت کے پہلو کی طرف آئے۔ پھر نظم و ضبط کے نقطے پر ان کی سوئی اٹک گئی، اور یہ اٹکی سوئی الپاکستان آرمی کے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذات کے اصولوں کی باتیں کرنے کے دوران مزید اٹک گئی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ اس سرکاری ہسپتال کا موازنہ شہر میں موجود کچھ ہندو نام کے ہسپتالوں سے بھی کرنا ضروری تھا۔ اس پر ان کا کہنا تھا، تقسیم کے وقت ہمارے پاس اس شہر میں 3 بڑے ہسپتال تھے، گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال اور میو ہسپتال۔ ان تینوں کو مخیر ہندو خاندانوں نے عوام کی فلاح کے لیے بنایا تھا۔ اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ نئے سے نئے ہسپتال بنائیں۔ اس طرح کی تقریر ختم کرنے کے بعد وہ ڈاکٹروں اور نرسوں میں سندیں تقسیم کرنے لگے۔ نقاش احمد کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیا گورنر صاحب کو اس کی لکھی تقریر پسند نہیں آئی جو انہوں نے پڑھی نہیں۔ ہسپتال سے واپس گورنر ہاؤس جاتے ہوئے عزیز احمد نے نقاش کو تسلی دی کہ اسے ہرگز فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گورنر صاحب اکثر لکھی ہوئی تقریریں نہیں پڑھتے یا پھر ان میں سے کچھ حصے پیش کرتے ہیں۔ عزیز احمد نے مزید وضاحت کی کہ ہمیں ان کے لیے ایک تقریر ہر صورت تیار رکھنی ہوتی ہے۔ خیر، اب تم نے سارا ایونٹ خود دیکھا ہے، لہذا جاتے ہی ایک پریس ریلیز بنا کر اپنے سیکرٹری کو دے دو۔ عزیز احمد اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ اگلے روز نقاش احمد جب آفس پہنچا تو اسے حمید اللہ نے اطلاع دی کہ آج گورنر صاحب گورنر ہاؤس کے اندر ہندوستان سے آئے ہوئے سکھوں کے ایک وفد سے ملیں گے، اور اس میٹنگ میں اسے بھی پریس رپورٹر کے طور پر بیٹھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ، عزیز احمد، حمید اللہ، سیکیورٹی سٹاف، ملٹری گارڈز سکھوں کو خوش آمدید کہنے والی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اس وفد کو جی آیاں نو کہتے ہوئے نقاش احمد کو 2 سال قبل کا اپنا دورہ بھارتی پنجاب یاد آنے لگا۔ وہ پنجابی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ واہگہ کا بارڈر کراس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں جذبات سے تر ہو گئی تھیں۔ اس کے وفد میں شامل شاعر، ادیب اور صحافی اس کی تر آنکھوں کو دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑانے لگے اور اس کی حب الوطنی پر شک کرنے لگے۔ راستے میں جوں جوں وہ امرتسر، جلندھر اور لدھیانہ رکتے گئے، اس کی طبیعت جذباتی ہوتی چلی گئی۔ ایک جیسی سڑکیں، ایک جیسے لوگ، مگر الگ کیسے ہو گئے؟ وہ پورے سفر کے دوران بس کی کھڑکی کے شیشے سے اپنے گال لگائے مسلسل باہر دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ اسے جیسے ہندوستانیوں کا دکھ سمجھ آنے لگا، خاص طور پر ہندوستانی پنجابیوں کا، جن کا پنجاب ان سے کاٹ دیا گیا تھا۔ واہگہ سے اٹک تک اور اٹک سے بہاولپور تک کا پنجاب، جو ہندو راج دہانیوں، سکھ گردواروں اور صوفی درگاہوں کی دھرتی تھا، وہ ان سے کاٹ دیا گیا تھا۔ پھر راجستھان کے ساتھ ساتھ سندھ کی سرزمین کاٹ دی گئی تھی، یہاں تک کہ بحر ہند کے اس طرف بنگال کو بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ بھارتیوں کے لیے یہ بٹوارا تو ایک ڈاکہ تھا، اور جو ڈاکو اس سرزمین کو لے اڑے وہ ہمارے آباؤ اجداد تھے۔ وہ سوچنے لگا۔ بس جب جلندھر رکی تو وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترنے کو بےتاب تھا۔ جلندھر اس کا ننیال تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے نانا جلندھر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ نانا کے پاس بیٹھ کر جلندھر کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اس کو تب بہت حیرت ہوتی تھی کہ اسکول میں تو وہ جناح کے بارے بڑی عظیم باتیں سنا کرتا تھا، مگر نانا جناح کے بہت خلاف تھے۔ ایک دن نانا نے چارپائی پر پڑھی اس کی معاشرتی علوم کی کتاب کے کچھ ورق پڑھنے کے بعد غصے کے ساتھ اسے زمین پر پٹکتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، تمہارے اسکول میں یہ جھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ نانا جی، اس میں جھوٹی بات کیا ہے؟ اس نے جواباً حیرت سے پوچھا۔ جناح نے یہ ملک وولک نہیں بنایا تھا، وہ تو انگریزوں کا پٹھو تھا۔ وہ غصے سے بولے۔ نقاش کو بس سے اترتے اور جلندھر کی زمین چھوتے ہوئے
نانا جی اتنی شدت سے یاد آئے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے تردیدوں کو ٹشو سے صاف کرنا پڑا۔ جلندھر کے بس اڈے کے باہر ٹین کے صندوقوں کی دکان سے ٹین کی چادر پر مرمت کی آواز دوسرے شہروں کو نکلنے والی بسوں کے کنڈکٹروں کے ہلکاروں میں دب رہی تھی۔ جلندھر سے پٹیالہ نکلنے سے پہلے اس نے بس سٹینڈ کے گردا گرد ٹہلتے ہوئے اپنے ننھیال کی سرزمین کو پاؤں سے دل تک محسوس کرنا چاہا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا جلندھر تھا اور ذہن میں مرے نانا کی باتوں کی گونج تھی۔ جناح کو نہ تو پنجاب، سندھ اور بنگال کے جغرافیے کا پتہ تھا اور نہ ہماری زبانیں آتی تھیں۔ پنجاب میں تو جناح ڈرتے ہوئے گھستا نہیں تھا، مگر انگریزوں نے اس کو استعمال کر کے پنجاب کے اس طرح دو ٹکڑے کیے کہ یہاں خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ اس کو نانا کی بات یاد آئی اور ساتھ اپنا سوال بھی یاد آیا جو اس نے تب کیا تھا، نانا مجھے تو ہمارا ماسٹر بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان بہت قربانیوں کے بعد بنایا تھا، تو کیا یہ سچ نہیں تھا؟ یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری کتابوں میں یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ جس جھوٹ کو پڑھ کر تمہارا ماسٹر بنا ہے اور اب اس طرح کی جھوٹی باتوں کو سچ سمجھ کر لکھے گا، اور پھر تمہاری نسل اور تمہارے بعد آنے والی نسلیں اس جھوٹ کو قرآن کی طرح سچ سمجھ کر اپنے گلے لگائیں گی۔ نانا کے منہ سے اب غصے کی جھاگ نکل رہی تھی۔ تو پھر آپ کیوں پاکستان آئے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے آخری وار کیا تھا۔ اس لیے کہ تمہارے جناح نے میرے پنجاب کو آگ لگا دی تھی۔ ادھر کے پنجاب سے ہندوؤں سکھوں کی لاشوں سے بھری ٹرینیں جب واہگہ کے پار پہنچی تو پھر اس پار سے بھی چھرے کلہاڑیاں باہر نکل آئے۔ بس اسی بھگدڑ میں میں بھی تمہاری نانی، ماں، خالہ اور ماموں کو لے کر نکلا۔ تمہارا ماموں اور خالہ تو رستے میں کاٹ دیے گئے۔ بس شکر کرو کہ تمہاری ماں اور نانی میرے ساتھ زندہ واہگہ پار کر کے آ گئے۔ اب میں نہ واپس جانے جوگا اور نہ یہاں رہنے کے قابل۔ یہ کہتے ہوئے نانا اپنے بیٹے اور بیٹی کی یاد میں دہاڑے مار مار کے رونے لگا تھا۔ نقاش احمد واپس بس کے اندر چڑھتے ہوئے سوچنے لگا کہ تب بچپنے میں اپنے سامنے ایک بوڑھے شخص کو یوں دہاڑے مار مار کر روتے دیکھ کر اس کا ننھا سا جی دہل گیا تھا، اور اب ادھیڑ عمری میں اس کا اپنا ننھا جی بوڑھے نانے کی طرح رونے لگا۔ پروفیسر لطیف بھٹی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نقاش میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خام خواہ ہی جذباتی ہوئے جا رہے ہو، ان سکھوں اور ہندوؤں کی باتوں میں آ رہے ہو۔ پاکستان ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے وجود پر کوئی سوال کسی قسم کے معنی نہیں رکھتا۔ پاکستان ہم مسلمانوں کا گھر ہے۔ مگر پروفیسر، ہندوستان بھی مسلمانوں کا گھر ہے، ہم نے پاکستان بنا کر مسلمانوں کو کیوں کاٹا؟ اس نے آنکھوں کو پوچھتے ہوئے جواب دیا، یہ بات ہم پاکستان جا کر کریں گے۔ یہاں ہم میں سے کسی کو اپنی جذباتی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ پروفیسر نے گروپ لیڈر کی حیثیت سے اب ذرا حکمیہ لہجے میں کہا۔ نقاش احمد پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ واپس بس کی طرف چل پڑا تھا۔ اس روز گورنر ہاؤس میں سکھوں کے وفد کا استقبال کرتے ہوئے اسے پھر پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ کا ایک پروفیسر یاد آیا جو خالصتان اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے دورہ کے دوران خالصتان کی بات کرنے والے 2-3 لوگ ہی ملے تھے، جن میں سے ایک وہ پروفیسر بھی تھا۔ اس نے پروفیسر کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، مہاراج، دھرم کے نام پر زمین کو توڑنے کی بات نہ کرو۔ پہلے ہم مسلمانوں نے 1947 میں مذہب کے نام پر انڈیا کا بٹوارہ کیا تھا تو سب سے زیادہ خون پنجاب میں بہا تھا۔ اب آپ اپنے سکھ دھرم کے نام پر بٹوارے کی بات کرتے ہو تو خون خرابے کی کیوں صورت نکالتے ہو؟ اس کی اس بات پر حال میں تالیاں بجیں۔ سب پروفیسروں نے اس کی بات کو سراہا، مگر پاکستانی وفد نے اسے انتہائی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب گورنر ہاؤس کے اندر سکھ وفد کو چائے پیش کرنے کے بعد گورنر صاحب پنجابی میں خطاب کر رہے تھے اور یقین دلا رہے تھے کہ سکھوں کی مقدس جگہوں کی حفاظت الپاکستان کی ذمہ داری ہے۔
وہ سوچ رہا تھا کہ شہر میں سینکڑوں گردواروں کو گرایا جا چکا تھا اور ابھی بھی گورنر صاحب ڈٹھائی کے ساتھ بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے۔ پھر گورنر صاحب ہندوستان کی حکومت کی جانب سے سکھوں پر مبینہ ظلم کا قصہ چھیڑنے لگے تو ایک بزرگ صحافی انہوں نے ٹوکا، سر میرا خیال ہے کہ پالیٹکس پر بات رہنے دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ننکانہ صاحب یاترا کی مدد کر رہے ہیں، ہمارا مکہ آپ کے پاس ہے، سو ہم آپ کے پاس آئے بنا رہ نہیں سکتے۔ گورنر صاحب اپنے سٹاف کو سکھوں کی ننکانہ یاترا کی تلقین کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے لگے۔ نقاش احمد فوٹوگرافر کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ پریس ریلیز کے لیے نوٹس لکھنے لگا۔ سن 2016 بریگیڈیئر شوقین کرنل شامت، نقاش احمد، ہما نیوز کاسٹر، صحافی جلیل احمد اور ملک کے لاکھوں کروڑوں عوام کارگل لڑائی کے کئی سالوں بعد اے راہ حق کے شہیدوں والا ترانہ نئی ماڈرن دھنوں کے ساتھ کوک اسٹوڈیو کی جانب سے ریلیز ہونے کے بعد ٹیلی ویژن اور یوٹیوب پر صبح و شام دیکھ رہے تھے۔ اس ترانے کو ریٹائرڈ بریگیڈیئر آصف نے ریکمپوز کروایا تھا اور 1 درجن سے زائد ان نئے گانے والے اور گانے والیوں کو اس خیال کے ساتھ اس ترانے میں استعمال کیا تھا کہ ان کا داخلہ ہندوستان میں بند ہو جائے۔ اب آصف گانے والوں اور گانے والیوں کو بہت شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پاکستانی گلوکاراؤں اور خاتون فنکاراؤں کے بارے بریگیڈیئر کا اندازہ تھا کہ انہیں ہندوستان میں بہت پسند کیا جاتا تھا، اور یہ سوچ کر اکثر اس کی باتیں کھل جاتی تھیں کہ پاکستانی لڑکی، چکن بریانی اور اردو غزل پر ہندوستانی فدا ہو جاتے تھے۔ آصف کو بھارت کے سکھوں اور ہندوؤں کی نفسیاتی کمزوری کا اندازہ تھا۔ سکھ تو ننکانہ صاحب، پنجا صاحب اور پورے پنجاب پر ہی فدا تھے، البتہ وہ پاکستان کی والی وارث پنجابی فوج کے بھی عاشق تھے۔ پاکستانی فوج کے ایک میٹھے بول پر وہ تقسیم کے سارے دکھ بھول جاتے تھے۔ اب ویسے بھی تقسیم کے بعد کی دوسری تیسری نسلیں آ چکی تھیں جن کو تقسیم کی سیاہ کاریوں کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ آصف کو میڈیا پر لگائی گئی اپنی ان محنتوں پر ناز محسوس ہو رہا تھا جن کی مدد سے وہ بھارت کی سیکولر اور لبرل عوام پر یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا کہ پاکستان تو خود کو اسلامک ریپبلک ہی کہلوائے گا، مگر بھارت کو ہندو دیش کی بجائے سیکولر دیش دیکھنا چاہے گا۔ نیز یہ بیانیہ بھی بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ پاکستان تو امن چاہتا تھا مگر بھارتی حکومت امن نہیں چاہتی۔ اس نے بھارت کے ٹاپ صحافیوں، لکھاریوں اور بالی ووڈ کے نامور فنکاروں کے پاکستان میں ہائی پروٹوکول کے ساتھ دورے کروائے تھے جن میں پاکستان کی ایلیٹ کلاس لڑکیوں کو میزبانی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ اب یہ بھارتی صحافی، لکھاری اور فنکار امن کی آشا کے گیت گاتے تھکتے نہیں تھے اور پاکستان کی میزبانی کے صبح و شام گنگاتے تھے۔ آصف نے اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھا تھا کہ دونوں طرف کے لیفٹ کے نام نہاد شوقین فنکاروں، لکھاریوں، شاعروں اور صحافیوں کو آپس میں ملایا جائے تاکہ پاکستان کا سیکولر رخ پیش کیا جائے اور ہندوستان کا ہندوتوا رخ دونوں طرف کے لیفٹ کی ملاقاتوں میں پیٹا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر آصف کرنل عارف کے ذریعے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حرکت الانصار کے ذریعے متواتر کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتا رہتا تھا۔ کرنل عارف عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور دن میں کئی بار چلنے والے ملی گیت کی ان لائنوں میں کھو گیا: اے راہ حق کے شہیدو، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ اسے اپنا دوست کرنل مجاہد یاد آیا جو اس جنگ میں شہادت کا جام پی گیا تھا۔
اب وہ تصور کر رہا تھا کہ اسے رسول پاک نے اپنی باہوں میں لے لیا ہوگا۔ نقاش احمد نے اس پرانے ملی گانے کا نیا روپ سنتے ہوئے غور کیا کہ ملک میں بڑھتی اینٹی شیعہ مذہبی جنونیت کے ماحول میں علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، جناب فاطمہ جگر رسول کے سامنے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تو نے، حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، جیسی لائنیں سپاہ صحابہ اینڈ کمپنی کو زیادہ پسند نہیں آئی ہوں گی۔ جنگوی گروپ کے کچھ لوگ اس ملی ترانے کی نئی دھن سنتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ بہتر ہوتا کہ کسی اور گیت کو گایا جاتا، اس میں شیعہ ازم کچھ زیادہ ہی ہے۔ مولانا گوندلوی کو امجد صابری پر غصہ آ رہا تھا، اس کو علی علی گانے والے اس ملعون کو مارنے کا جی چاہ رہا تھا۔ امام کاظمی کو یہ نئی دھن بہت پسند آئی، اس کو سن کر پاکستان میں اینٹی شیعہ ماحول کا کچھ گلا جاتا رہا اور اس کا بھی جی چاہا کہ ہندوستان کے خلاف جہاد میں اپنے کو شگرد بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھے۔ ویسے بھی کشمیر اور فلسطین میں جہاد کے خیال سے وہ جماعت اسلامی کا ہم خیال ہو جایا کرتا تھا۔ ہما نیوز کاسٹر کو شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں والی لائنیں بہت بری لگی تھیں۔ اس کے خیال اور تجربے کے مطابق قوم کے مجاہدوں کو بہنوں بیٹیوں کی آبروؤں کا رتی بھر بھی احساس نہیں تھا۔ صحافی جلیل احمد کو یہ ترانہ سنتے ہوئے اور خاص طور پر یہ لائن سنتے ہوئے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ بھلا چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں کس کو کہتی ہیں، اور کون سا چمن جس میں پوری قوم جھوٹ کے ایندھن میں جل رہی ہے، اس کو چمن کہتے ہیں نام نہاد راہ حق کے جھوٹے دعوے دار۔ پوری قوم اپنے جذبہ ایمان اور شوق شہادت کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ سن 2003 سے سن 2018 ریٹائرڈ بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف نے جب سن 2018 میں سن 2002 سے 16 سال کے چیدہ واقعات کی ڈائری لکھنا شروع کی تو کچھ یوں تھی۔ 2003 دسمبر کے مہینہ میں جنرل اشرف پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، دونوں ناکام ہوئے۔ اسی سال شیعہ عبادت گاہوں پر چند حملے ہوئے جن میں چند ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 2004 میں شیعہ سنی فسادات بھڑکے اور زیادہ تر شیعہ ہلاک ہوئے۔ 2005 اور 2006 میں دہشت گردی کے واقعات اور بڑھے۔ 2007 میں دہشت گردی کے واقعات 1500 سے اوپر ہوئے جن میں 3500 سے زائد لوگ ہلاک اور 5000 سے زائد زخمی ہوئے۔ لال مسجد کا واقعہ اور بے نظیر بھٹو کا قتل بھی اسی سال ہوتا ہے۔ 2008 کا سال 2000 سے زائد دہشت گردی کے واقعات لے کر آیا جن میں 2500 کے قریب لوگ مارے گئے اور اس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ 2009 میں دہشت گردی کے واقعات 2600 کے قریب ہوئے۔ 2010، 11، 12 اور 13 میں دہشت گردی کے واقعات میں اتنی شدت آئی کہ ان کا ریکارڈ رکھنا بھی ممکن نہ رہا۔ 2014، 15، 16 اور 17 میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی واقع ہوئی۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں فوجی افسران 2018 میں موٹے موٹے واقعات کو لکھتے، کہیں کہیں ویکیپیڈیا کا بھی سہارا لیتے ہوئے نواز شریف کی وطن واپسی اور بے نظیر کے قتل کے جب فوج کے اندر جنرل اشرف کی مقبولیت میں کافی کمی واقع ہوئی تھی تو ISI کے سرکردہ لوگوں نے کچھ کور کمانڈروں کی مشاورت سے چودھری جج کی بحالی عدالت مہم کو آگے بڑھایا تھا۔ جنرل اشرف کے مخالف جرنیلوں کو جنرل مصروف کے ارادوں کا علم تھا۔ جنرل اشرف جنرل ضیاء الحق سے بھی لمبے عرصے کے لیے براجمان رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے فوج میں بے چینی پھیل رہی تھی۔
بلوچ رہنما اکبر بگٹی پر جنرل اشرف کے قاتلانہ حملے نے بلوچستان کی صورتحال کو مزید خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ مختلف کور کمانڈروں نے ISI کو سگنل دیا کہ نواز شریف اور بے نظیر کے مابین بیرون ملک صلح کروا دی جائے، تاکہ جنرل اشرف کو واضح پیغام ملے کہ فوج کی اکثریت کیا چاہتی تھی۔ جنرل اشرف کے مخالف جرنیل لال مسجد پر حملوں کے بھی حق میں نہ تھے، کیونکہ لال مسجد کے لوگ تو فوج کی جہادی کارروائیوں کا اثاثہ تھے۔ فوج کے اس بلاک نے ابھرتے ہوئے مقبول سیاستدان کپتان خان کو ایک طرف میدان میں اتارا تاکہ جنرل اشرف پر دباؤ پڑے، اور دوسری طرف نواز شریف کو بھی یقین دہانی دلا کر بحالی جمہوریت کی مہم چلا دی۔ پیپلز پارٹی کے مشہور چودھری بیرسٹر کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا تھا۔ جنرل اشرف نے جب تینوں بڑی پارٹیوں کے ہرکاروں کو میدان میں اپنے خلاف اترتے دیکھا تو انہوں نے مٹی پاؤ جماعت اور مہاجر بلاک سے مدد مانگی۔ مٹی پاؤ جماعت نے تو جنرل اشرف کو صاف مشورہ دیا کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا۔ البتہ مہاجر جماعت جنرل اشرف کے جھانسے میں آ گئی۔ ہر طرح کے مولوی بھی جنرل اشرف کے خلاف نکل پڑے تھے۔ جنرل اشرف نے مغربی دنیا اور پاکستانی عوام کو بہت باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کی شراب و کباب لبرل حکومت کو نہ جانے دیا جائے، مگر دن بدن حالات اس کے خلاف ہی جاتے چلے گئے۔ آخر کار 18 اگست 2008 کو وہ مستعفی ہو گیا۔ فوج نے نئے سیٹ اپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مائنورٹی حکومت بنا دی۔ کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے ISI کا ایک خصوصی باغی دستہ جنرل اشرف کی نگرانی میں بے نظیر کو بھی مروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ الباکستان عجیب جذباتی سوسائٹی تھی جس میں ہر شخص شدید جذباتی پیچ و خم کا عادی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ نیز اس سوسائٹی کے لوگ کسی ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ آج کے گلوبل دور میں اس سوسائٹی کے افراد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان افراد کو تشخص کے بحران کا عارضہ تھا۔ کبھی یہ مہابھارت کا حصہ تھے، آج یہ الباکستان کے چشم و چراغ ہیں۔ 1947 سے یہ اپنی شناخت بنانے کے چکر میں اپنی اصل شناخت کو بھول کر کئی اور شناختوں کی بھول بھلائیوں میں پڑ چکے تھے۔ ان کے بنگالی ساتھی ان سے جدا ہو چکے تھے۔ پنجابی مسلمانیت کے چکر میں ایسے پڑے کہ نہ وہ پنجابی رہے اور مسلمان بنتے بنتے جالی سے لگتے تھے۔ پٹھان پٹھان نہ رہے۔ بلوچ سرداروں اور غداروں میں بڑھ چکے تھے۔ سندھی مسلمان بنتے بنتے اپنے ہندو ورثے کو بھی بھول گئے۔ مہاجر ملک بنانے کا خالی دعویٰ کرتے کرتے تھک چکے تھے، مگر ملک والوں نے ان کو کبھی گلے نہ لگایا۔ اب ان کی گلیوں محلوں میں فوجی ٹینکوں کی بھرمار تھی۔ نیا الباکستان کا نعرہ لگانے والا کپتان خان بالآخر وزیر اعظم بن چکا تھا۔ الباکستان کو حسب معمول بے پناہ مسائل درپیش تھے۔